نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا یہ سلسلہ احادیث کا الحمدللہ تقریباً 1.5 ماہ ہو گیا چل رہا ہے، جس میں ہم آپ کے لیے مختلف احادیث وہ لے کر آتے ہیں اور مختلف معاملات سے متعلق، انسان کی زندگی سے متعلق، ہماری معاشری ضرورت پورا کرنے کے لیے، اسی طرح ہماری دینی ضروریات اور تربیت کے حوالے سے مختلف احادیث وہ میں آپ کے سامنے لے کر آتا رہتا ہوں۔ آج کی 2 احادیث جس میں یہ تذکرہ ہے کہ خرید و فروخت میں نرمی کا معاملہ کرنا، فراخ دلی کا معاملہ کرنا کسی کے ساتھ، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر پسند فرمایا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی خاص رحمت اس بندے پر ہو جو بیچنے میں، خریدنے میں اپنے حق کا تقاضا کرنے اور وصول کرنے میں نرم دل اور فراخ دل ہو، تو اللہ جل جلالہ اس پر اپنا خاص فضل، اپنی خاص رحمت جو ہے وہ فرمائے۔ دوسری روایت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ جیسے یہ پہلی روایت صحیح بخاری کی تھی، ایسی ہی یہ دوسری روایت بھی صحیح بخاری کی اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے زمانے کا ایک واقعہ اس میں بیان کیا ہے کہ ایک صاحب تھا پہلے زمانے کا، اس کو جب وہ فوت ہوا تو فوت ہونے کے بعد جب موت کا فرشتہ آیا اس کے پاس روح قبض کرنے کے لیے، اور وہ اس کی روح قبض ہو گئی، تو اس سے پوچھا گیا کہ تو نے دنیا میں اگر کوئی نیک عمل کیا ہے تو وہ بتاؤ جو تیرے لیے نجات کا ذریعہ اور وسیلہ بن سکے۔ اس شخص نے سوچا اور عرض کیا کہ میرے علم میں تو مجھے اپنا ایسا کوئی عمل نظر نہیں آتا جو میری نجات کا ذریعہ اور وسیلہ بن سکے۔ بہرحال وہ فرشتے نے دوبارہ اس سے پوچھا کہ آپ ذرا سوچیں اور کوئی عمل ایسا بتائے۔ پھر اس نے کچھ دیر کے بعد بتایا کہ اس کے سوا میرا کوئی عمل نہیں ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ جو ہے احسان والا معاملہ کرتا تھا، یعنی اگر کوئی مال والا بندہ بھی میرے پاس خرید و فروخت کرنے کے لیے آتا تھا تو میں اس کے ساتھ بھی یعنی فوری پیسے نہیں مانگتا تھا بلکہ اس کو مہلت دے دیتا تھا، اور اسی طرح اگر کوئی مفلس اور مجبور بندہ آتا تو اس کو میں معاف بھی کر دیتا تھا، تو اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی عمل نہیں ہے۔ تو اس کو کہا گیا کہ یہی عمل تیرے لیے جنت میں داخلے کا سبب ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے جنت میں داخل ہونے کا فیصلہ فرمایا۔ یہ ان الفاظ کے ساتھ جو ہے یہ روایت آئی ہے۔ ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ میرے بندے کہ جو تو نے احسان اور درگزر کا معاملہ فرمایا ہے اس کا میں زیادہ حقدار ہوں تیرے مقابلے میں، یعنی یہ تو میری شان ہے، میری صفت ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ کیا کرتا ہوں، درگزر کرتا ہوں، معاف کرتا ہوں، تو یہ تو میرا یعنی میرے لائق ہے یہ کام، تو لہٰذا میں تجھے جو ہے وہ معاف کرتا ہوں اور جنت میں داخل کرتا ہوں۔ تو بہرحال یہ جو نبی علیہ السلام نے پچھلے زمانے کی کسی صاحب کا واقعہ بیان کیا تو یہ یقیناً آپ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے معلوم ہوا ہوگا، اور یہ وعظ اور نصیحت کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے کسی کے لیے کہ اس کو یعنی اس طرح کی وعظ و نصیحت کی جائے کہ پچھلی کسی قوم کا واقعہ یا پہلے زمانے کا کوئی قصہ اس کے ذریعے اس کو نصیحت کی جائے۔ تو بہرحال لوگوں کے ساتھ نرمی کرنا، نرمی جو ہے وہ اللہ جل جلالہ کو بہت پسند ہے، اور نرم دل انسان کی بڑی صفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جو ہے وہ بیان کی ہے۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں خود قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ یعنی
آپ سخت رویے والے ہوتے تو یہ صحابہ کرام آپ کے گرد جمع نہ ہوتے، لنفضوا من حولک، یہ آپ کے ارد گرد سے یعنی آپ سے ہٹ جاتے اور آپ کے پاس نہ بیٹھتے۔ تو چونکہ آپ نرم خو اور نرم دل ہے، اس لیے یہ صحابہ کرام آپ کے گرد جمع ہیں۔ تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نرمی کی صفت قرآن نے بیان کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جب فرعون کو دعوت دینے لگے تو ان کو بھی اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ قولا لینا، کہ تم ان کے ساتھ جو ہے فرعون کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرنا اور نرمی سے ان کو دعوت دینا۔ تو جب اتنے جلیل القدر پیغمبر کو نرمی کا حکم دیا گیا ہے تو ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ لوگوں کے ساتھ نرمی والا احسان والا معاملہ کرے، سختی سے گریز کرنا چاہیے۔ اس طرح کے الفاظ جس سے دوسروں کی دل آزاری ہو اور کسی کی دل شکنی ہو، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔